جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. فہم القرآن کورس کلاس 78 میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا. اور ترتیل جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا نا، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا. یعنی قرآن کریم جو کثرت سے پڑھتا تھا جو شخص، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا قرآن مجید کے ساتھ تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تو آج یہاں پہ نا تیرے درجات کی بلندی اس وجہ سے ہوگی کیونکہ جو دنیا میں قرآن کریم پڑھتا تھا، اس کو حفظ کرتا تھا، تو آج یہاں پہ تیرا جو ہے آخری مقام ہوگا، قرآن کی تلاوت کا آخری ٹھکانہ ہوگا. تو جہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بلندی تک وہ قرآن مجید پڑھنے والا پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ ترتیل سے پڑھتا تھا، تجویز سے پڑھتا تھا، اس کے حق سے پڑھتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں بلند سے بلند مقام پر فائز عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 66 to 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے قائم رکھتے تو انہیں اپنے اوپر سے بھی ملتا اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. ان میں سے کچھ لوگ درمیانی راستہ اپنانے والے بھی ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے عمل برے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں نا اور جو نصارہ ہیں، اگر وہ تورات اور انجیل پر ایمان لے آتے، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس ان کے جو نبی بھیجے، جو انبیاء بھیجے، ان سب پر وہ ایمان لے آتے، تو کیا ہوتا دراصل ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسا رزق عطا فرماتے جو اوپر سے بھی ان کے اوپر سے نازل ہوتا اور نیچے سے بھی ان پر نازل ہوتا. اقامت تورات اور انجیل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حکموں کو لاگو کرنے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان دونوں میں ذکر کی گئی تھی نا، وہ ان پر ایمان لے آتے تو ان کے اسلام میں داخل ہونے کا جو ذریعہ ہو جاتا، اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر ایمان بھی وہ لے آتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے اتنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے کہ ان کے جو ہے نا روزیوں کے اسباب بہت سارے پیدا ہو جاتے، اور درختوں کے پھل اور غلہ بہت زیادہ ان کے پاس ہوتا. تو یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت روزی میں وسعت کا سبب بھی ہوتی ہے. اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام تھے نا، اور پھر نجاشی جو شاہ حبش تھے، اور وہاں کے جو بادشاہ کا نام تھا نجاشی، اس کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ 7ویں پارے میں پڑھیں گے. اور سلمان فارسی وغیرہ، تو بہت سارے جو جو ہے اہل کتاب جو تھے وہ سب ایمان لے آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسی جماعت میں شمار کیا جو ایمان لے آئی اور سیدھی راہ پر چلی، لیکن ان کی تعداد دراصل کیا تھی؟ بہت تھوڑی تھی. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اہل کتاب میں سے تھے، یہود و نصارہ میں سے تھے، اور جب یہ ایمان لے آئے تو ان کو اتنا بڑا ان کو ٹائٹل ملا، اتنا بڑا ان کو آنر ملا، اتنا بڑا ان کو رتبہ ملا کہ جب نبی کے بعد جو دوسرا مقام کس کا ہوتا ہے؟ صحابہ کا ہوا، تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں وہ شمار ہوئے. تو ایمان لے آئے تو پھر کیا ہوئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا قیامت تک کے لیے نام باقی رکھا، اور اس وقت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر اور ان کے نیچے سے بہترین روزی کے دروازے کھول دیے. لیکن کیا ہوا؟ ایمان لانے والے کیا تھے؟ بہت تھوڑے سے تھے. آیت
67 اے رسول آپ کے رب کی اور سے آپ پر جو بھی کچھ اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کی برائی سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ انکار کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ رسول کے ساتھ اس لیے خطاب کیا ہے، اس لیے مخاطب کیا ہے تاکہ انہیں اس بات کی یاد بھی کرائی جائے کہ انہیں جس پیغام کے لیے پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی نا، اسے وہ پوری ذمہ داری سے ادا کریں اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اللہ کے پیغام میں سے کچھ بھی چھپا لیا یا پہنچنے میں سستی کی تو گویا سرے سے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بھی کمی کی، ایک ٹکڑا بھی، ایک الفاظ بھی کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روک لیا تو اس کا مطلب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، یعنی تم میرے پیغام کو پہنچا دو، میں اپنے دشمن یعنی میں آپ کے جو دشمن ہے نا اس کے خلاف میں تمہارا حافظ اور نگران اور ناصر ہوں، یعنی کہ تم میرا پیغام پہنچا دو اور تمہارا جو ہے نا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، تمہارا کوئی بھی تم کو نقصان پہنچا نہیں سکے گا۔ بلغ ما انزل الیک سے یہ بات سمجھ میں بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب تھا کہ ان پر جو کچھ وحی ہو رہی ہے نا وہ لوگوں کو ویسے ہی پہنچائیں، اس میں سے کچھ بھی وہ نہ چھپائیں۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین کا کوئی بھی حصہ چھپا کر یا خفیہ طور پر کسی شخص کو نہیں بتایا اور اوروں کو نہ بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا کوئی حصہ خفیہ طور پر کسی خاص شخص کو نہیں بتایا جو اوروں کو نہ بتایا ہو۔ اسی لیے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو کوئی یہ گمان کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کوئی حصہ چھپا دیا ہے تو وہ کیا ہے، وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا وحی کے ذریعے سے، ایک لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا۔ واللہ یعصمک من الناس میں اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی جاتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے خیمے سے سر باہر نکال کر کہا کہ اے لوگوں واپس چلے جاؤ، اب میری حفاظت اللہ کرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مکہ کے مشرکین سے بھی کی، تمام دشمنی کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ شروع میں ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے حفاظت کروائی گئی جو قریش کے مانے ہوئے سردار تھے۔ ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد مشرکین نے کچھ تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اللہ نے انصار مدینہ کو آپ کی حفاظت کے لیے تیار کر دیا، جنہوں نے آپ کی ہر طرح مدد کی اور اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کی حفاظت بھی کی۔ اہل کتاب یا مشرکین میں سے جب بھی کسی نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ یہودیوں نے جادو کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معوذتین بطور علاج کے لیے نازل فرما دیا، اور خیبر کے یہودیوں نے جب گوشت میں زہر ڈال کر کھلانا چاہا تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور ان کو نقصان سے بچا لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پل پل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جان کی حفاظت کی۔ آیت 68 کہہ دیجئے کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ نہیں پا سکتے، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے اس میں
اس سے ان میں اکثر کی سرکشی اور انکار کی بڑھوتری ہوگی، تو آپ انکار کرنے والی قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ کچھ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ تورات پر تو ایمان لیا، باقی جو اس کے بعد انجیل اور قرآن ہے ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی دین پر بھی ہو نہیں سکتے جب تک تم تورات اور انجیل میں جو موجود اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرو۔ اور ان میں کیا حکم تھا کہ جو آخری نبی ہے نا، ان پر تمہیں ایمان لانا ہے، تمہیں ان کی تصدیق کرنی ہے اور تمہیں ان کی اتباع بھی کرنی ہے، اور جس میں یہ حکم بھی تھا نا کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو گے اور قرآن پر بھی عمل کرو گے۔ صاف صاف ان کو یہ احکام دیا گیا تھا تورات اور انجیل میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم پوری طرح سے ان کتابوں پر عمل نہیں کرو گے تو نہ تمہاری کوئی حیثیت ہوگی اور نہ تمہاری کوئی بھی دینداری ہوگی۔ اور یہی بات مسلمانوں پر سچی ہوگی۔ آج کے دور میں تو یہی بات مسلمانوں پر بھی سچی ہوتی ہے کہ اگر وہ قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی دینداری ہوگی نا۔ اسی لیے آج مسلمانوں پر ذلت اور رسوائی چسپا ہے۔ آیت 69، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور سابائی اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اچھے کام کرتا رہے، تو ایسے لوگوں کو نہ قیامت کے دن کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایک خوشخبری ہے، ایک بشارت ہے۔ پہلے کی زندگی میں جو بھی انسان جو بھی رہا، وہ یہود رہا، وہ اگر سابی رہا، سابی ایک وہ بھی قوم تھی جو ستارہ پرست تھی، یعنی کہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی، آگ کی پرستش کرتی تھی، اور نصارہ یعنی کرسچن، کوئی بھی قوم میں سے تم اگر رہے، لیکن کیا ہوا؟ دوسری شرط کہ اگر وہ ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا ہے، اس نے اتباع کی، تو پھر ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ آخرت کے دن کوئی بھی کسی بھی طرح کے وہ غم میں گرفتار ہوں گے۔ آیت نمبر 70، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ ان کی اور رسول بھیجے۔ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول وہ کچھ لے کر آتا تھا تو جو انہیں پسند نہ ہوتا تھا تو کتنوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کتنوں کو ہی انہوں نے قتل کر ڈالا۔ یعنی بنی اسرائیل کی سرکشی کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے جو مسلسل انبیاء آئے ان کے اوپر کیا نافرمانی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نافرمانی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر قتل بھی کر ڈالا، ایک وقت میں کئی نبیوں کا قتل کر ڈالا۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان بھی لیا تھا، صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے حکموں کی اطاعت کریں گے، اور ان کے اس حال پر بھی رحم کرتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء بھی بھیجے، ان کے اندر حکومت اور سلطنتوں سے بھی ان کو نوازا، اور یوشع بن نون بھی ان کے اندر بھی آئے، مسلسل ان کی رہنمائی کی گئی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس زمانے میں کیا کیا؟ بتوں کی پرستش شروع کر دی، بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ انبیاء میں سے جو کچھ وہ لاتے تھے، یعنی کہ انبیاء جو کچھ لاتے تھے توحید کی بات، تو اس کو وہ جھٹلا دیتے تھے اور کچھ کو وہ قتل کر دیتے تھے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو انہوں نے جھٹلایا اور قتل کیا اور نہ مانا۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ اکثر کو انہوں نے جھٹلا دیا اور قتل کر دیا۔ تو ان کی یہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 71 دیکھیے، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی آفت نہ آئے گی تو وہ اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں۔
فعامو و سمو، جو آیت میں الفاظ ہیں فعامو و سمو ثم تاب اللہ، تو فعامو و سمو یعنی حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلائیں نازل ہوئی، یعنی مسلسل کیا کیا انہوں نے، ایمان نہیں لائے اور شرک کیا، بت پرستش کی، اور پھر جب حق لے کر انبیاء آئے تو ان کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کی ساتھ ساتھ ان کو جھٹلایا، اور جھٹلایا بھی ساتھ میں ان کو قتل تک کر ڈالا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم پر کیا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، ہم کچھ بھی کر لیں ہم تو اللہ کے چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو لاڈلے ہیں۔ تو دراصل کیا ہوا، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اللہ کے لاڈلے ہیں، تو حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلائیں نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ غور سے سنیے، نام کیا لیا جا رہا ہے، پہلی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کر دیا اور ان کا سب مال اور راج پاٹ سب لوٹ لیا، اور کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کو غلام بنا ڈالا، اور سلطنت پوری ان کی تہس نہس کر ڈالی گئی۔ ثم تاب اللہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر مہربانی کی، تو جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا اور انہیں فارس کے بادشاہ کی مدد سے بخت نصر کی قید سے رہا کرایا۔ تو جب کوئی قوم ہے نا اپنی غلطی مان لیتی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں جب انسان سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، بہت گناہ کرتا ہے، تو اس کی پھر رسی بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے، پھر یہ پکڑ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ایسی پکڑ آتی ہے کہ اتنا ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ بخت نصر نام کا جو یہ بادشاہ تھا، اس نے کافی لاکھ تعداد میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو مارا اور جو ہے ختم کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے گھر اجاڑ دیے، آگ لگا دی، اور ان کی سلطنت تہس نہس کر دی، یہاں تک کہ جیسے ان کی بہت معزز اس وقت بیت المقدس کو وہ ریسپیکٹ کرتے تھے، اس کو بھی انہوں نے برباد کر ڈالا۔ تو ایسا ان کے اوپر ظلم ہوا۔ لیکن جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے نا، اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا اور ان کی اصلاح کرا دی، اور ان کے لیے پھر سے ہدایت کا انتظام فرمائے۔ آیت 72، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے، جبکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت میں نصارہ کی ان جماعتوں پر کفر کا حکم لگایا گیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ عیسیٰ کی ذات میں داخل ہو گیا ہے، یعنی کہ کرسچنوں کی ایک جو ہے غلط فہمی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اس آیت میں کرسچنوں کی جو ایک گروپ تھا اور ان پر کیا کفر کا حکم لگایا گیا کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں داخل ہو گیا، نعوذ باللہ، اور دونوں مل کر ایک ہو گئے ہیں، اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا ان کا کہنا تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی جو اس بات کو بھی انہوں نے غلط قرار دیا، یعنی کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات انہوں نے پیغامات پہنچایا تھا اس کو بھی انہوں نے غلط قرار دے دیا۔ انہوں نے کیا پیغامات پہنچایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کی گود میں تھے تو کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا ہے تو بھی یہی بات کہی، اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا نا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک پر جنت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، شرک کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کا مضمون انشاءاللہ ہم لوگ سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو مسلمان کہلانے والوں میں بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ احد اور احمد میں سے
احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ احد یعنی اللہ ہے اور احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو بلکہ یہ کیا ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں، بلکہ وہ دونوں ایک ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بشری جامہ پہن کر آ گئے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نا، غلول کر دیتے ہیں، غلو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے چاہے وہ اسلام کے اندر ہی ہو اور اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اوپر کر دیا کہ ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کے رسول کو اللہ کا درجہ اگر دے دیا تو پھر وہ بھی کیا ہے، وہ بھی مشرک ہے، اس کا بھی ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا، جنت ان کے اوپر کیونکہ حرام کر دی گئی ہے نا۔ آیت نمبر 73، وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ اس ایک معبود کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایسی بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے جنہوں نے انکار کیا ہے وہ دکھ دینے والے عذاب پائیں گے۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے، جو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین کے مجموعے یعنی کہ تین کے مکسچر میں سے ایک ہے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی باپ، بیٹا اور ماں تینوں مل کر ایک معبود ہے، نعوذ باللہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر کہا ہے اور کہا ہے کہ معبود تو صرف ایک ہی ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں صراحت موجود ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے انہیں دھمکی بھی دی ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کے دلائل کے باوجود اگر وہ اپنے الزام تراشی اور جھوٹ پر اڑے رہیں گے تو قیامت کے دن انہیں آگ کے عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ علیم۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ آگ کا عذاب کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب آگ کا تیار ہے۔ آیت نمبر 74، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا معاف اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کے آگے نا توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اپنی معافی مانگ لے گا گناہوں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اس کا اندازہ ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس آدمی کی طرح سے خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے پھر اچانک سے اس سے مل جائے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ایک کوئی شخص ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہو اور وہ ایک اونٹ کوئی ریگستان یا جنگل میں کھو جائے، گم ہو جائے، پھر وہ اچانک سے اس کو سامنے مل جائے نا، تو کتنا خوش ہوتا ہے انسان۔ آپ سوچیں، آپ مانیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس صرف اور صرف ایک جویلری ہے نا، ایک ڈائمنڈ جویلری یا گولڈ جویلری جو کچھ بھی ہے وہ کہیں کھو گئی ہے۔ اب آپ مایوس ہو گئے کہ آپ کو نہیں ملے گی، لیکن پھر جب وہ اچانک سے مل جاتی ہے نا تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ تو اس سے بھی زیادہ خوش اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے ہوتے ہیں، جب بندہ گناہوں سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ آیت نمبر 75، مریم کا بیٹا مسیح ایک رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں سچی فرما بردار تھی، دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے کس طرح نشانی بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کی ہے، ایک اہم امپورٹنٹ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو کرسچن جو لوگ تھے نا، جو عیسائی جو تھے نا، وہ دراصل ضالین ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے۔ تو ایسے جو لوگ تھے وہ دراصل ان کے اندر کیوں خرابی آئی، وہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ دراصل انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دیا تھا،
اور اللہ کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا درجہ دیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مریم علیہ السلام کو بھی کہا کہ یہ کیا ہے، مریم علیہ السلام بھی کیا ہے، یہ بھی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح کیا ہوں، عیسیٰ مسیح جو ہیں خدا ہوں۔ وہ تو کیا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح علیہ السلام اور مریم دونوں کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کیا ہے، سوائے ایک رسول، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، جو مریم کے بیٹے ہیں، وہ کچھ نہیں سوائے ایک رسول کے، قد خلت من قبلہ الرسول، اور بہت سے پہلے بھی گزر چکے ہیں رسول، تو اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کیوں رد کر دیا گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، یعنی کہ جو عیسائیوں نے ان کو اللہ کا درجہ دے دیا تھا نا، اس کی تردید کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید میں 3 واضح دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ ہو اور اس کا رسول بھی، ہے نا، یہ تو امپاسبل ہی ہو کہ ایک جو معبود ہے وہ خود ہی پیغام پہنچانے والا بھی ہو جائے اور وہ خود معبود بھی ہو نا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف رسول ہیں۔ اور دوسری دلیل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کیا تھے، بہت سارے رسول گزر چکے، بہت سارے رسول آئے بھی تھے۔ اور دوسری بڑی دلیل کیا ہے کہ ان کی جو ماں صدیقہ ہے، یعنی کہ مریم علیہ السلام، اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو یہودی ہے نا، جنہوں نے مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام بھی لگایا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی نا، وہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم بھی دیا تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ایک عام انسان کی طرح سے پیدا بھی ہوئے تھے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ایک جو فطری طور سے وہ عام طریقے سے پیدا ہوئے تھے، جیسے کہ ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خود الہ ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی والدہ، کیونکہ اس قسم کی باتیں تو اللہ کی شایع شان ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں کیا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم دائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے۔ اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الہ کھانے کا محتاج ہونا؟ تو یہاں پہ بہت بڑی بڑی دلیل پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسی آیتیں اگر ہم جو نصارہ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائیں تو شاید انشاءاللہ وہ لوگ بھی کیا ہے، ایمان لے، کیونکہ وہ کافی، اگر وہ حق پر ہیں اور اگر وہ دیکھیں کہ ان کا دل اگر نرم ہے نا، اور وہ ہر چیز کو جلدی سے ایبزارب کر لیتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں بنسبت یہود اور مشرکین کے۔ یہ نصارہ پہلے ایمان لے آتے ہیں، تو کیونکہ وہ دراصل کیا ہوتے ہیں، وہ کرسچن ہیں، وہ نصارہ ہیں۔ وہ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی انہوں نے کہا تھا نا، نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھے تھے۔ اور آج بھی جب بھی اس دور سے لے کے آج تک جو بھی نرم دل والا ہوگا اور عاجزی اختیار والا ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو ایسی آیتیں جب بھی لوگوں کے پاس پہنچتی وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لے آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کتنے لوگ کرسچن کتنے بڑی بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا کہ کبھی یہود مسلمان ہوا ہے نا؟ نہیں نا۔ اسی لیے تو اگر ایسی آیتیں ان کو پہنچائی جائے تو امید ہے کہ وہ لوگ بھی کیا ہوں گے، ایمان لے آئیں گے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک الہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ جو ایک الہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کیا کرتی تھی، وہ لوگ کھانا کھاتی تھی، کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے نا، انسان جو ہوتا ہے نا، ایک انسان کی جو کمزوری ہے وہ کیا ہے، فوڈ ہے۔ اگر وہ فوڈ نہیں کھائے گا، وہ غذا نہیں لے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایک الہ میں کوئی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 76، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ الوہیت مسیح کی تردید میں چوتھی دلیل ہے، یعنی وہ دونوں اپنے بھی نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ یہود نے جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو
بہت ساری ایذائیں تھیں، یہاں تک کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے زنا کا بھی، ولد الزنا کا الزام لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کو کہا انہوں نے نعوذ باللہ زنا، تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں روک پائے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو سولی پر چڑھانے کی بھی سازشیں کر ڈالی، کوششیں کر ڈالی، تو اپنے آپ کو نہیں سیو کر پاتے۔ اللہ نے ان کو نا آسمانوں پر اٹھا لیا، تو بغیر اللہ کی مدد کے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے تھے، نفع نقصان سے بچا نہیں سکتے تھے بغیر اللہ کی طاقت اور قوت کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے، وہ بھی کیا تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، یہیں پہ اسی لیے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی؟ تو آپ دیکھیں نظر اٹھا کے کہ آج جو لوگ بھی نا ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں نا، کن کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں حفاظت کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کی بھی نہیں حفاظت کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جو اسٹیچوز کی عبادت کرتے ہیں، جو مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ تو اپنے اوپر بیٹھنے والی ایک دھول مٹی کو بھی نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ روز ڈیلی ان کو نا کپڑا سے صاف کیا جاتا ہے، صافیوں سے ان کو پوچھا جاتا ہے، ان کی ڈسٹ صاف کیا جاتا ہے نا۔ تو ایسے بھلا کیسے کوئی معبود ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر جو بیٹھی ہوئی ڈسٹ کو بھی نہیں ہٹا سکے؟ تو وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتا ہے نا؟ وہ تو صرف کیا ہے، ایک گرد غبار سے مٹی سے بنی ہوئی ایک اسٹیچو ہی ہے وہ۔ آیت 77، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا واضلوا عن سواء السبیل۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے تو بہت سو کو گمراہ کیا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اہل کتاب نے اپنے دین کے بارے میں کیا کیا، بہت غلو کیا، اور غلو میں بہت زیادہ ہی وہ آگے بڑھ گئے، اور عقائد کے معاملے میں بھی انہوں نے کیا کیا تھا، سیدنا عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، یعنی کہ تھے تو وہ پیغمبر، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے اپنے رسولوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو اتنا زیادہ غلو کیا۔ لیکن آج امت مسلمہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، آج امت مسلمہ بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو بھی نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دیا ہے۔ جو صفات اللہ کی ہے وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آتی ہے نا، وہ اسی غلو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم میرے متعلق بس یہی کہا کرو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا نا کہ میرے بارے میں تم کبھی بھی غلو مت نہ کرنا، یعنی کہ غلو نہ کرنا، اور میں تو صرف کیا ہوں، میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث سے آپ لوگوں کے سامنے جو پڑھی بھی۔ لیکن مسلمانوں نے نا اس قدر غلو کیا، اور اپنے اماموں کو اور اپنے جو ان کے طرف جو امام تھے نا، ان کو نبی کا بھی درجہ دے دیا۔ جو بے دلیل بات ہوتی، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنے اماموں کو نبی کا درجہ دیا، اور جس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی ایسی بات پر انہوں نے عمل کرنے کو واجب قرار دیا۔ اس طرح جو ایسا نہ کرے تو اسے لا مذہب قرار دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ والی صفات ہونے کا بھی انہوں نے عقیدہ مانا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور وہ سنتے ہیں، اور ہم یہاں بھی کچھ بھی کہتے ہیں وہ جان جاتے ہیں، ہمارے دل کی جو بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، ان کو وہ سن لیتے ہیں نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو یہ سب کیا ہے، غلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو واللہ عالم جو کیا کیفیت ہے، یہ جب دنیا سے وہ فوت ہو گئے، جب چلے گئے نا، تو وہ بھی کیا تھے، ایک انسان تھے، ایک بشر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ سب سے اونچا ہی رہے گا، کیونکہ ان کو مقام محمود پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، اور امام الانبیاء ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کی صفات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی سن لیں گے ہماری بات، کہیں پر بھی ہماری جو مشکل ہے وہ آسان کر دیں گے، لوگ ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہے نا، اسی طریقے سے بہت سارے ان کو ٹائٹل دے رکھے ہیں۔ تو دراصل یہ سب کیا ہے، یہ سب غلو کی ہے باتیں۔ آیت دیکھیں، آیت 79، وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا
ان پر داؤد اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں بھی خبر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ قدیم سے داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، اور اس وجہ سے کی بات بتائی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز وہ کر گئے، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور نافرمانیاں کی۔ کانوا لا یتنہون عن منکر فعلوہ، یعنی وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی برائی کیا تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے بھی نہیں تھے۔ ان کے نیک لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں نا تو کرتے رہیں، ان کا وبال خود انہی پر ہوگا۔ تو ہم تو اپنی جگہ پر کیا ہے، ہم تو نیک ہیں، ہم تو اپنی جگہ پر نیکی کرتے چلے جائیں گے۔ حالانکہ اگر وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے اور ایمان کا لے آتے تو کیا ہوتے، تو وہ ان کا فائدہ ہی دیتا، ان کو ہلاکت سے بچ جاتے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے، نہ تو انہوں نے امر بالمعروف کیا، نہ انہوں نے نیکی کا حکم دیا، نہ انہوں نے برائیوں سے روکا۔ دراصل نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا تو دراصل کیا ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی نہیں رہتا ہے۔ اگر انسان نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا نہیں رہتا ہے تو سب سے لووسٹ درجہ ہے ایمان کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں رہتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو دل سے برا سمجھے، اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے وہ، یعنی کہ وہ دل میں برا سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کوئی بھی اگر ہم نے برائی دیکھی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسے ہاتھ سے روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو ہم اس کو زبان سے کہہ کر لوگوں کو منع کریں کہ نہیں ایسا مت کرو، لیکن اگر کوئی تب بھی نہیں سنتا ہے تو کم سے کم ہم ایسا سمجھیں کہ واقعی میں یہ بہت برائی ہے، اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، اندر سے اپنی کراہیت محسوس کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے والے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو ہے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ آیت 80، تو ان میں سے بہت سو کو دیکھے گا ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا ہے، اللہ ان پر غصہ ہو گیا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ آیات یہود کے جو مدینہ کے جو یہود تھے نا ان کے بارے میں ہے کہ وہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے بھی تھے، اور یہ جانتے بوجھتے کہ یہ لوگ کیا ہے، ان کے تورات کی تعلیمات کے باوجود بھی ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ کیا ہے، ان سے دوستی کرنا حرام ہے۔ جیسے ہمیں بتا دیا گیا نا کہ ہم مشرکین سے دوستی نہیں کر سکتے، ان سے دلی دوستی نہیں کر سکتے، نہ ان کا ہم مسلمانوں کے خلاف ان کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں، اسی طرح یہود کو بھی منع کیا گیا تھا۔ ان کے اندر تعلیم تھی، یہ اس بات کو ان کو حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کے اپوزٹ انہوں نے کام کیا، انہوں نے مشرکین اور منافقین کے ساتھ دوستیاں کری، اور ہر حکم کیا کیا، مطابق جو تورات میں جو حکم تھا اس کے اپوزٹ انہوں نے کام کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کے بارے میں یہاں بتایا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، اور روز قیامت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ دراصل ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، جب انسان، جب کوئی قوم، جب کوئی لوگ نا اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں اور بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر بتا دینا اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر رزلٹ کیا ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا، رزلٹ ہمارے لیے آخرت میں تیار ہے۔ اگر ہم مان جائیں گے تو ہمارا ہی بھلائی ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا ہی اس میں نقصان ہونے والا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں سے دوستیاں نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، غیر مسلمان جیسے جو پچھلی بار بھی ہم لوگ کو یہ ڈسکشن تھا کہ جو لوگ نا شرک کرنے والے ہیں، جو
ہندوز ہیں اور جو ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، جو انسانوں کو پوجتے ہیں، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو انبیاء کو اپنا خدا کہتے ہیں، ان لوگوں سے ہماری دلی دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، موالات نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ بہترین ہم ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کی مصیبت پہ ان کو ہم مدد بھی دے سکتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو ان کو ہم کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ان کو ہر طرح سے ان کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ دلی دوستی ہم ان سے نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ دلی دوستیاں کری تو ہمارے لیے کیا ہوگا، یہ بہت برا ہونے والا ہے۔ ہم اپنا اچھا اخلاق ان کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار ایسے ہوا کہ اپنا اچھا اخلاق ایسے لوگوں کے ساتھ پریزنٹ کیا، جس کی وجہ سے پھر وہ کیا ہوئے، رزلٹ میں وہ سب ایمان لیا، مسلمان ہو گئے۔ آیت 81، اور اگر وہ اللہ اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو اس کام پر نا مزید نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوتے نا تو وہ کافر و منافقوں کو اپنا دوست ہی نہیں بناتے۔ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے، تو اگر وہ یہودی ہوتے، اپنے ایمان میں سچے ہوتے، تو تب بھی وہ کافروں کا اور مشرکوں کا اور منافقوں کا ساتھ نہ دیتے۔ وہ کس کا ساتھ دیتے؟ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے تو اپنی کتابوں پر بھی عمل نہیں کیا۔ آیت 82، یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے ہیں، اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں نا سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے کہ یہود اور مشرکین دوسرے لوگوں کی کمپیریزن، دوسرے لوگوں کی بنسبت مسلمانوں کی دشمنی میں زیادہ سخت ہے، یعنی کہ یہ جو یہود اور مشرک ہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ یہود نے مسلمانوں سے اس لیے دشمنی کی کہ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ایمان لے آئے، اور اس لیے بھی کہ حق کا انکار اور دعوت اللہ سے دشمنی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ بہت سے انبیاء کو قتل کیا اور کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا گیا، ہر طریقے سے نقصان پہنچایا گیا اور کوشش بھی کرتے رہے، اور مشرکین نے بھی اس لیے دشمنی کی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور انبیاء کرام کی جو نبوتوں پر وہ ایمان لے آئے، جبکہ وہ یعنی مشرکوں نے کیا کیا؟ انبیاء کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا اور شرک کیا، اور شرک میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے چلے گئے۔ جبکہ نصارہ جو کرسچن تھے مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر کیا تھے؟ ان کے اندر علم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہاں پر کرسچنوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو کرسچن کی جو بات ہے دراصل یہ آج کل کے کرسچنوں کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کے کرسچنوں کی بات کی جا رہی ہے جو 1450 سال پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر جو کتاب اور عمل تھا وہ موجود تھا، لیکن آج جو کرسچن ہیں ان کے اندر تو انہی کی جو کتاب ہے نا اس کا بھی علم اور عمل نہیں رہا ہے، اور ان کے اندر جو رنگ چڑھ گیا وہ یہودیوں کا ہی رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نصارہ کہتے ہیں، یعنی کہ نصارہ جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نصارہ ہے وہ مومنوں سے زیادہ قریب ہے دوستی میں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا نا، اکثر جو کرسچن ہوتے ہیں وہ جب ان کے پاس قرآن کا پیغامات پہنچایا جاتا ہے تو وہ ایمان بھی لے آتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے۔ نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے اور جد و جہد بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے سنگھرش کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہے نا تو اس میں بغض اور حسد بہت کم ہوتا ہے۔
اور اسی طرف یہاں پہ آیت کے آخر میں اشارہ ہے کہ نصارہ علماء یہود کی طرح گھمنڈی نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ علماء اور یہود جو تھے وہ بہت زیادہ تکبر کرنے والے تھے، لیکن نصارہ تکبر کرنے والے نہیں تھے۔ ذالک بأنہم منہم قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون، یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں اور جو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہیں، کیونکہ ان کے علم کیا ہے دراصل، اور ان کے علم زیادہ ہے، ان کے اندر علم ہے اور عمل بھی ہے، اور وہ دین مسیح پہ نرمی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر نرمی ہے، اور وہ عفو اور درگزر کا بھی معاملہ کرتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی عمل کرتے ہیں۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی کم تر دشمنی اور قریب تر دوستی کی اللہ نے 3 وجہ بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پہلا ہے کہ ان میں عالم لوگ موجود ہیں، اور دوسرا ان میں مشائخ موجود ہیں، تیسرا یہ کہ عیسائی متکبر نہیں ہوتے بلکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو غور سے سن لیجئے۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی کم تر دشمنی یعنی کم تر ہے، اور دوستی میں وہ زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ عالم، ان میں جو ہے عالم لوگ موجود ہیں، دوسرا ان میں مشائخ موجود ہیں، تیسرا ان میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ وہ نرم مزاج والے ہوتے ہیں۔ تو آگے بہت بہترین واقعہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔